شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ دربار صاحب کرتارپور سمیت تمام مذہبی مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر ان کی اصل حالت میں دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ پاکستان اور امریکہ نے سرحدی سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور آج رات شارجہ میں متحدہ عرب امارات T20 سہ فریقی کرکٹ سیریز میں پاکستان اپنا پہلا میچ افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آبی ذخائر کی تعمیر اور پانی کے بہتر انتظام کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آبی ذخائر تمام صوبوں کی مشاورت اور مکمل ہم آہنگی سے تعمیر کیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاق کو موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے موجودہ ہنگامی صورتحال کے بعد ایک اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ ایک اور بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یقین دلایا ہے کہ دربار صاحب کرتارپور سمیت سیلاب سے متاثرہ تمام مذہبی مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر ان کی اصلی حالت میں مکمل بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور سمیت پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں متاثرہ سکھ برادری سے گفتگو کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اقلیتوں اور ان کے مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست اور اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ سکھ برادری نے اس قدرتی آفت کے دوران شہری انتظامیہ اور فوج کی طرف سے خدمات کی فراہمی پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ اس دورے کا مقصد سیلاب کی صورتحال اور جاری امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینا تھا۔ انہیں موجودہ صورتحال اور بارشوں کے اگلے سلسلے کے لیے تیاریوں کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کے دستے امدادی کارروائی میں مصروف عمل ہیں۔ پاک فوج کے جوان متاثرین سیلاب کو ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے یونٹس نے گوجرانوالہ اور ہیڈ خانکی میں بھی متاثرین سیلاب کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ سیالکوٹ اور نارووال میں بھی سیلاب میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے۔ ریسکیو کیے جانے والے افراد میں بزرگ شہری، بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پاک فوج نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر امدادی کیمپ بھی قائم کیے ہیں، جہاں متاثرین سیلاب کو ضروری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ قصور میں فوج اور سول انتظامیہ کے تعاون سے تقریباً 18,000 افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ منڈی احمد آباد میں بھی امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جہاں متاثرہ خاندانوں کو پناہ اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب میں بھی پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اوکاڑا میں بھی پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ پاک فوج کے علاوہ پولیس، زراعت، صحت، لائیو سٹاک، ریسکیو 1122 اور شہری دفاع سمیت دوسرے محکمے بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ساہیوال اور ہیڈ سندھنائی میں ریسکیو آپریشن کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ پاک فوج سرگودا کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی امدادی کارروائیاں کر رہی ہے۔ کوٹ مومن میں سیلاب سے متاثرہ 1500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے سرحدی تحفظ، انسداد منشیات، کوسٹ گارڈز اور فرانسک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت آج اسلام آباد میں امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ملاقات میں ہوئی۔
ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ میں مطلوب پاکستانیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ نیٹلی بیکر نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سیلاب کے باعث جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ متحدہ عرب امارات نے T20 سہ ملکی کرکٹ سیریز میں پاکستان اپنا پہلا میچ آج شارجہ میں افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔